نصر من اللہ کے وعدے کے بعد مومن کے لیے بے تیغ لڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے صدر علی وقار کہ دیکھیے کربلا کا وہ منظر، قلت کا سما کے عدد 72، نواسے رسول جگر گوشہ حیدر، نوجوانان جنت کا سردار، قافلے کربلا کا سپہ سالار، حق و صداقت کے علم بردار، سرور کونین حضور اکرم کے چہیتے نواسے، شیر خدا اور سیدت النساء اہل الجنہ کے عظیم فرزند حسین ابن علی میدان کربلا کے تپتی ریت پر پیاس کی شدت میں مبتلا، شمشیر کے سائے تلے ہونے کے باوجود حق کی صدا بلند کرتے ہیں اور سجدے ریز ہو کر شہید ہو جاتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ خدا پر ایمان رکھنے والے مومنین بلا خوف و خطر حق کی خاطر جہاد کرتے ہیں صدر علی وقار کہ بیت المقدس میں ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی کہ ایک دم اپنے روایات کو اجاگر کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی محمد عربی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تعداد کی کمی کے باوجود تو کبھی اندلس کے ساحل پر طارق ابن زیاد تعداد کی قلت کے باوجود کشتیاں جلا کر ساحل اندلس پر اترتے ہیں کہ مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور محمد بن قاسم چھوٹی عمر چھوٹے سے لشکر کے ساتھ ظالم و جابر کے سامنے خم ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کہ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے، خنجر ہلال تو قومی نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے اسما نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتیاز ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتیاز ہمارا۔ سماعتوں کا شکریہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے یاسین جو اپنی تقریر پیش کر رہے تھے۔ ایک بار ماشاءاللہ کہہ دیجیے یاسین کے لیے۔ 2-3 اشعار کے احمد رضا خان صاحب کے مشہور اشعار کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، اور عرش تا فرش ہے جس کی زیر نگیں، عرش تا فرش ہے جس کی زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ اپنے اگلے مقرر کو بلانا چاہوں گا۔ آخر کے 2 مقرر رہ چکے ہیں۔ محمد موسیٰ 7ویں کلاس میں ہیں، آئیے اور اپنی تقریر پیش کیجئے۔ محمد موسیٰ۔